الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری علیہ الرحمن باب بادا ہے، باب دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلی الانصار والمہاجرہ۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا کہ اے اللہ انصار اور مہاجرین پر اپنا کرم فرما۔ انصار اور مہاجرین باتیں آپ سنیں کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، موٹا موٹا ان کو مہاجرین کہا جاتا تھا، اور مدینہ کے مسلمان جو نے ان کی مدد کی ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنا کہ اللہ ان پر کرم فرما۔ حقیقت میں یہ دونوں یعنی صحابہ کی جو جماعت ہے، بڑی قربانیاں انہوں نے اسلام کے لیے دی ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہمارے پاس جو جیتا جاگتا اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ نے ایسی ان کی محنتوں میں برکت دی کہ پوری دنیا کے اندر چپا چپا کے اندر یہ مذہب پھیل گیا۔ تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا۔ حدیث نمبر ہے 3795، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، عیش کی زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، یعنی عیش اگر آپ چاہتے ہیں تو دنیا میں یہ تصور چھوڑ دیں، خیال نہ لائیں۔ اور میں بھی کہا کرتا ہوں جملوں میں کہ دنیا کی زندگی یہ مشقت کھانا ہے، پاپڑ بیلنے کی جگہ ہے، اور عیش کھانا ہے وہ آخرت اگر جنت مل گئی تو، ورنہ اور بری حالت وہاں بھی ہونے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا یہ عیش کی جگہ نہیں ہے، عیش تو برس آخرت ہے۔ اور اصل میں موقع تھا غزوہ خندق کا، کہ جب پورا عرب اکٹھا ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کے پلان بنا لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا جائے بھائی دفاع کیسے کیا جائے، کیا طریقہ کار اپنایا جائے ان سے لڑنے کا، اپنے آپ کو بچاؤ کا۔ تو سلمان فارسی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے یہاں جب اس طرح کی حالت بنتی ہے تو شہر کے اطراف میں خندق کھود لیتے ہیں، خندق یعنی گڈھا لمبا چوڑا کہ لوگ آسانی سے شہر میں نہ گھس سکیں۔ تو آپ کو یہ بات پسند آئی اور آپ نے تقسیم کر دیا کہ بھائی فلاں صحابی اتنا اتنا، سب کے حصے میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، اور وہ خندق کھود رہے تھے، بڑی محنت کے ساتھ انہیں خندق کھدائی کی۔ تو اسی حالت میں آپ نے لوگوں کی حالت کو دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، عیش تو بس آخرت کی زندگی ہے اگر جنت مل گئی تو، اور حقیقت میں ہی دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیں کچھ نہ کچھ ٹینشن رہے گا، جھگڑے، لڑائیاں، حسد، کینہ، کپٹ، دھن دولت، بر، بیماری، بڑھاپا، سارے مسائل ہیں، یعنی آپ ٹینشن فری ہو کر دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ عیش تو اس کو کہا جاتا جہاں آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ آپ ایک بار جنت میں چلے جائیں، اللہ کرے ہم سب جنت میں چلے جائیں، جنت میں گئے ٹینشن فری، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ کھانسی، نہ زکام، نہ سردی، نہ گرمی، ٹینشن کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حقیقت میں عیش کی زندگی وہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کی زندگی عیش نہیں ہے، عیش کی زندگی تو آخرت کی ہے۔ فاصلین انصار والمہاجرہ، اللہ